کورونا وائرس نے دنیا بھر میں اپنی دہشت پھیلا رکھی ہے۔ کئی مسلمان ممالک اس وبا کے لپیٹ میں آ چکے ہیں، جبکہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے مرکز عقیدت و وحدت ارض حرمین اور شریفین میں بھی کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سخت احتیاطی تدابیر اپنائی گئی ہے، جبکہ سعودی حکومت نے دنیا بھر سے آنے والے عمرہ زائرین پر پابندی عائد کر دی ہے، جس سے مسلمانوں میں سخت اضطراب پایا جاتا ہے۔ بیت اللہ میں زائرین پر عائد کی جانے والی پابندیوں کے حوالے سے اسلام دشمن قوتیں جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا میں مصروف ہے، جبکہ دشمنان ترازی کرنے والے سعودی حکومت کی جانب سے خطرناک کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ممکنہ اسباب اختیار کرنے کی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایسے میں عالم اسلام کے ہر دل عزیز رہنما اور بیت اللہ کے امام و خطیب شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن بن عزیز نے کورونا وائرس اور حفاظتی اقدامات کے حوالے سے مسلمانوں میں پیدا ہونے والے تمام اشکالات دور کرنے کے لیے تاریخی کام کرتے ہوئے وبائی امراض سے متعلق شریعت کا اصل نقطۂ نظر پیش کیا۔ تفصیلات کے ساتھ انہوں نے فرمایا، بیت اللہ کے امام حضرت شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن بن عزیز نے کعبہ اللہ کے سائے میں ظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم میں کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک کے خوف سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے اللہ بندوں میں جس کو چاہے مختلف امراض میں مبتلا کر دینا ہے۔ احتیاط برتنا ایمان کے منافی امور میں سے ایک ہے، اور نہ ہی یہ اس ذات پر یقین اور توکل کے منافی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے کمال و حکمت، قدرت اور مشیت کے تابع ہے، اور ہر کوئی چیز تقدیر اور اس ذات کے فیصلے سے ہٹ کر واقع نہیں ہوئی۔ ایک مسلمان ہمیشہ تقدیر اور اللہ کے فیصلے پر ایمان رکھتا ہے۔ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن بن عزیز نے کہا کہ ان وبا کے امراض سے متعلق 3 آرائی پائی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک یہ طبقہ اسباب نہیں، صرف توکل کا قائل ہے، دوسرا طبقہ توکل کے بجائے صرف اسباب اختیار کرنے کا قائل ہے، جبکہ تیسرا درمیانی طبقہ ہے جو توکل کے ساتھ اسباب کا بھی قائل ہے۔ یہی وہ منہج ہے جو مملکت سعودیہ نے اختیار کیا ہے تاکہ ایسی وبا کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کہیں طاعون کے بارے میں سنیں تو وہاں داخل مت ہو، اور اس طرح کہیں یہ وبا واقع ہو جائے تو وہاں سے نہ نکلے، یہ سب اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ وبائی امراض سے متعلق بھی درمیانی موقف ہونا چاہیے، جس طرح حدیث میں آیا ہے کہ نہ کوئی بیماری معتدی ہے اور نہ ہی بدشگونی۔ اس حدیث کا مطلب کھلی طور پر نفی مراد نہیں ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ کوئی بیماری اللہ کے حکم کے بغیر ایک دوسرے میں منتقل نہیں ہو سکتی۔ اس میں اہل جاہلیت پر رد ہے جو یہ سمجھتے تھے کہ معتدی بیماریاں لوگوں کی وجہ سے پھیلتی ہے یا بیماری انسان کی وجہ سے، لیکن ایسا نہیں، بلکہ یہ سب حکم الہی کے تابع ہے۔ اسی لیے اس حدیث کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، البتہ جزامی شخص ایسے بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو، یعنی بچنے کے اسباب کرو۔ اس لیے ہم ارمین اور دیگر مساجد بلکہ پورے عالم میں اس کورونا وائرس کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب انسان کے کمزور ہونے پر دلالت کرتا ہے، ان کے لیے اللہ سے بے پرواہی ممکن نہیں ہے۔ لمحہ بھر کے لیے بھی یہی ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔
اگر پوری دنیا میں بھی اس وائرس کو ختم کرنا چاہے تو اللہ کے حکم کے بغیر یہ وائرس ختم نہیں ہو سکتا۔ اسی پر توکل کرے اور لوگوں کو پریشان اور خوف میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ آپس میں ملنے مسجد جانے سے ڈر رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی احتیاط کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ہاں البتہ احتیاط کرو، خود کو بچاؤ، ہاتھوں کو دھو لو، چھینک کھانسی کے وقت احتیاط برتے۔ امام کعبہ نے کہا کہ ہم یہاں مسجد احرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قالینوں، صحن اور فرش پر روزانہ 10 مرتبہ اسپرے کر رہے ہیں، جو کہ نمازوں سے پہلے اور بعد میں انجام پاتے ہیں، اور ایسی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایسے انتظامات توکل کے منافی نہیں۔ اسی لیے کچھ ایسے لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ خارش زدہ اونٹ دوسرے اونٹ کو بھی خارش زدہ کر دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی؟ لہٰذا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن بن عبد العزیز نے کہا کہ اس لیے بندوں کو چاہیے کہ اللہ سے رجوع کرنے کے اسباب پیدا کرے۔ ہم نے جتنے اسباب اپنائے ہیں وہ سب درست سمت میں جا رہے ہیں، لہٰذا اس دوران کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ عمرہ کرنے یا حرم جانے سے کیوں روکا جا رہا ہے۔ یہ سب شرعی مصلحت پوری کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، تاکہ کہیں سستی کی وجہ سے کوئی بہت بڑا نقصان نہ اٹھانا پڑ جائے۔ لہٰذا ہم یہ احتیاطاً یہ اقدامات اٹھا رہے ہیں، اور یہ مختصر مدت کے لیے ہے جو کہ ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا ہم اسباب اختیار کرنے کے ساتھ اس ذات پر توکل بھی کرتے ہیں۔ جو بھی احتیاطی تدابیر اٹھائی گئی ہے وہ اسباب ہی ہے، اور صرف انہی اسباب پر اعتماد نہیں کیا جاتا۔ ان اسباب کا اختیار کرنا شریعت اور قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ فرمائے۔ اے مسلمانوں، خدا را اپنی اللہ سے ڈرو جس نے ہر مخلوق کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت دے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔